بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا میزبان نسیم اکمل خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اس عید کے موقع پر تمام اہل اسلام کو میری طرف سے اور میرے مہمان گنگن کی طرف سے دلی عید مبارک قبول ہو۔ اور عید کا دن کیسے گزارا جاتا ہے، کس طرح شیئر کیا جاتا ہے اپنوں سے، اور اپنوں جو آپ کو حد سے زیادہ لوگ جو چاہتے ہیں، جو آپ کے پاس نہیں ہوتے، دور ہوتے ہیں، یہ مزید پوچھتے ہیں گنگن سے۔ جی بتائیے گا، آپ عید کیسی گزارنی چاہیے؟ جو عید ہوتی ہے وہ ایک بہت پریشیس ٹائم ہوتا ہے لائف کا، جو کہ ایک ایئر میں ایک دفعہ آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو یہ عید ہے یہ اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ گزاریں، اور جو لوگ ہم سے دور ہیں، جو لوگ ابھی ہمارے پاس نہیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں یہ احساس دلوائیں کہ مطلب کہ ابھی ہم ان کے لیے ہیں یا ابھی ہم ان کے پاس ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو لوگ مطلب کہ ہماری جو فیملی ہے، ہم جو جیسے کہ اس عید کو عید قربان کہا جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اس عید پہ جو گوشت جو ہم قربانی کرتے ہیں وہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بانٹیں جو لوگ قربانی نہیں کرتے، جو لوگ غریب ہیں، جو لوگ زیادہ تر نہیں کماتے، یا جو لوگ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے قربانی کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں مطلب کہ گوشت بانٹیں جو بھی قربانی کا ہوتا ہے۔ اور اس عید پہ ہمیں چاہیے کہ ہم مطلب کہ کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ دکھ دیتے ہیں، تو انہیں احساس کرنا چاہیے اس چیز کا، مطلب کہ جو ہمیں مشورے دیتے ہیں، اچھے مشورے دیتے ہیں، جو ہماری دلی عزت کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں، جو مطلب کہ ہمارے مشکل وقت میں کام آتے ہیں، جو ہمیں ایک آسانی راستہ دکھاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے پاس زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں، ہم دوستوں اگر کے وہ ساتھ آپ کے ٹائم اسپینڈ پاس نہ کریں۔ ہو تو پھر وہ آپ کو ٹائم کیسے دے سکتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں ابھی تو کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ ایپس بن گئی ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم کسی نہ کسی ذریعے سے، اس ایپس کے ذریعے سے انہیں کال کر لیں، میسیجز کر لیں، کہ انہیں ہم یہ احساس دلوا پائیں کہ ابھی ہم ان کے پاس ہیں عید میں، مطلب کہ ہم ان کی شرکت کر رہے ہیں ان کے آپ کے پاس۔ کہنے کا مقصد ہے جو آپ کے چاہنے والے یا جو آپ کے قریبی یا جو جن کو آپ لائک کرتے ہیں، جو آپ کو لائک کرتے ہیں، اگر آپ سے دور بھی ہیں تو ان عید کی خوشیوں میں ان کو بھی آپ اپنے ساتھ شامل رکھیں۔ ہاں جی، یہ جیسے یہ گنگن نے کہا ہے، میں بھی ایک چھوٹا سا میسج دوں گا کہ عید کے موقع پر جیسے انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ قربانی ایک سنت ابراہیمی ہوتی ہے، اس پہ 3 حصے ہوتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک اپنی فیملی کے لیے، ایک ان غریب لوگوں کے لیے۔ لیکن یہاں پر لوگ جو ہے نا، کچھ جو زیادہ حصہ غریبوں کے لیے ہوتا ہے اس میں ڈنڈی مار جاتے ہیں، اور گوشت کم از کم ایک جیسے ہی ہونا چاہیے سب کے لیے۔ جیسے لوگ دنیا میں ویسے کسی اپنے کے ساتھ بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں نا، جھوٹ بول جاتے ہیں، اور بعد میں پھر ایک جھوٹ کے بدلے کئی جھوٹ بولتے ہیں، حقیقت ہمیشہ سامنے آ جاتی ہے۔ عید کی خوشیوں جو ہے وہ سب میں بانٹنی چاہیے، جو دور ہیں، جو نزدیک ہیں۔ اصل عید وہ یہ ہوتی ہے میرے نزدیک، جو یہاں سے ہو، جو دل سے ہو۔ اگر آپ دل سے کسی کے ساتھ ہیں، اگر دل سے آپ کسی کو خوشی دیتے ہیں، تو ہر دن آپ کے لیے عید ہے۔ یہ تو ایک ہمارا عید کا ایک دن ہوتا ہے، سال بعد آتا ہے، لیکن جو دل کی خوشی آپ کسی کو دیتے ہیں نا، وہ سب سے بڑی دنیا میں عید ہوتی ہے، وہ ہر دن آپ کے لیے عید ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنی مہمان گنگن کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ہمیشہ خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں، جو خاص طور پر آپ کو خوش رکھنا چاہتے ہیں ان کو بھی خوش رکھیں، اور ہمیں بھی دعاؤں میں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔